اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عمر برلاس حاضر ہے۔ اس کرونا کی وبا کو کس طرح دیکھتا ہوں، ان کا جو میسج ہے وہ ہم ابھی یہاں پہ سنیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام عمر فاروق ہے اور میں UAE سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا ایک اسٹینڈ سٹل اور لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہے۔ کرونا وائرس جسے آج سے چند ماہ پہلے تک کوئی جانتا نہیں تھا، اس وقت اس نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سوشل اور اکنامک ہبس بالکل بند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے مصروف ایئرپورٹس اور سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والی جگہیں بھی اس وقت بیابان اور ویران جزیروں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جو بظاہراً اپنے بڑے ہونے کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں، اس وائرس کے سامنے بھی بے بس ہیں۔ دنیا کے ایکسپرٹ اس اپینین میں ہیں کہ دنیا کو وہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک کرونا وائرس سے پہلے کی دنیا، ایک کرونا وائرس کے بعد کی دنیا، جو کہ مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت سب سے اہم کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا تو تبدیل ہو رہی ہے اور اس نے مزید ہونا ہے، لیکن کیا ہم بھی تبدیل ہو رہے ہیں؟ کیا اس کرونا وائرس کا اثر ہماری زندگیوں پہ بھی کچھ پڑ رہا ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ یہ چند دنوں کے اندر دنیا میں کیا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کیا عمل تھا؟ کس کا امر تھا؟ کس نے کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا ہم نے ٹھنڈے دل سے ان چیزوں کو سوچنے کی کوشش کی ہے؟ بصیرت مسلمان، ہمیں اس چیز کا مکمل ایمان بھی ہے اور ہمیں ادراک بھی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو عمل بھی واقع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سارے حالات اس وقت کیا ہیں اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ 3 مین کیٹیگریز ہیں جس میں ہم آج کے حالات کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پہ آتے ہیں ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان چیزوں کو، ان حالات کو، ان بیماریوں کو، ان مسائل کو ایک آزمائش کے طور پہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم آپ کی بھوک کے ذریعے، ہم آپ کی خوف کے ذریعے اور ہم آپ کے مال کے نقصان اور جان کے نقصان سے آپ کی آزمائش کریں گے۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس آزمائش پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے تھے اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے، یعنی کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور اس آزمائش کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اپنی بشارتوں سے نوازتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کے لیے ایسے حالات، ایسی بیماریاں، ایسے مسائل اور وبائیں جو ہے نا، وہ ایک آزمائش کے طور پہ آتی ہیں اور وہ ان سے صبر کرتے ہیں اور مزید پاکیزہ بن کر ان حالات سے نکلتے ہیں۔ دوسرے طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو کمیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے حالات ایک تنبیہ کی صورت میں بھیجتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ جتنی بھی بھلائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جتنے بھی مشکلات اور تکلیفیں ہیں وہ تمہارا اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارا اپنا کسب و عمل ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ بیسیکلی ہماری اپنی ہی کمیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں فوراً رجوع اللہ کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے، ہمیں صدقہ و خیرات کی طرف آنا چاہیے، ہمیں ذہنی طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں صلہ رحمی اور خدا خوفی اور عاجزی کے رویے کو اپنانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی زندگی کی طرف لے کے آئیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیں ہر وقت، جو کہ اللہ کل شیء قدیر ہے اور جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس موقع پہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کہ اے میرے جی ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر پروگرام انوار سحر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مولانا فاروق القادری صاحب موجود ہیں۔ تو مولانا صاحب، یہ جو کرونا کا میسج جو یہ دبئی سے صاحب نے دینے کی کوشش کی اور ہم تک پہنچایا، اس کو آپ تھوڑا سا سمرائز کر دیں۔
تک کہ اس میں وہ بلا شبہ وہ جو کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ اور کنکلوژن یہ رہا کہ اس طرح کے وبا جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک تازیان عبرت ہیں، جو میں سمجھتا ہوں تازیان عبرت ہیں ہمارے لیے. عذاب ہے اس قوم کے لیے جو کہ ہمیشہ خدائی کا دعویٰ کرتی رہی ہے اور اللہ کے قانون سے ہمیشہ انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار کیا. سو کال ورلڈ ٹریڈ ورلڈ نیو آرڈر جی جی کا نفاذ کیا اور یہ کہا کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے. حالانکہ سچ اور یہ حق یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی مشیت کی حکمرانی ہے. تو ہمارے لیے ہم وہ جو اہل ایمان ہیں، ہمارا تعقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ بلا شبہ ایک پتا بھی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. نہیں ہل سکتا. اور پتا حضور نے فرمایا کہ اگر کسی درخت کی شاخ سے کوئی پتا سوکھ کے گر جاتا ہے تو سمجھو کہ اس نے اللہ کے احکامات سے اس نے انحراف کیا ہے. اس لیے کہ یسبح لہ ما فی السماوات ما فی الارض، کائنات کی ہر شے اللہ کی بارگاہ میں تسبیحاں ہیں. بالکل. جب دل یاد الہی سے غافل ہو جائے تو دل مر جاتا ہے، جب پتے یاد الہی سے غافل ہو جائیں تو پھر وہ جھڑ جاتی ہے، اور جب یہ زمین جو ہے یاد الہی سے غافل ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، بے شک. اور انسان کی ماورائے عقل وہ چیز ہوتی ہے جیسے اب. تو اللہ کے قانون سے بغاوت کرنا، اطاعت الہی سے گریز کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مقصدیت کو بھول جانا. اسلام میں جو تصور ہے کہ بعث بعد الموت، کہ مرنا تو ہے ہمیں، بالکل. مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے. میں قرآن پاک کی تفسیر جب یہاں کر رہا تھا ایک آیت کریمہ یہاں پر گزری سورۃ المنافقون کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کفار و مشرکین و منافقین وہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت لمبے عرصے زندہ رہنا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کی امتیوں کو لمبی عمریں عطا کی ہیں. ہماری عمر 60-70 ہوتی ہے نا، وہ لوگ 700 سال جیتے تھے، 700-800 سال وہ جیتے تھے. پھر بھی اس قدر لمبی عمر پانے کے باوجود انہیں مزید زندگی جینے کی خواہش ہوتی تھی. تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تم اگر اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے میں بند بھی کر لو تو تمہیں موت کیا آ کے رہے گی. ان کنتم فی بروج مشیدہ یدرککم الموت، کہ اگر تم اپنے آپ کو کسی بلند قلعے میں، مضبوط قلعے میں قید بھی کر لو تو موت آ کے رہے گی اور تمہیں آنا ہے، کیونکہ تم نے وہ سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کے عوض تم ہلاک ہو کے رہو گے. اور ایک دوسرے مقام پر قوم سمود کا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اے لوگو تم کیا نہیں دیکھتے اصحاب سمود کو، ارم ذات العماد، ان لوگوں کو دیکھو جو ذات عماد، جو بڑے بڑے مینشن میں اور بلند و بالا عمارات میں رہنے والے لوگ تھے. یعنی قوم سمود کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر وہ محلیں بناتے تھے. آپ جائیں جارڈن وغیرہ عمان جائیں تو آپ ان کے محلوں کو آپ دیکھیں گے، یعنی کیا مینشن. اس زمانے کا نیو یارک ہے، وہ اس زمانے کا نیو یارک جس میں وہ رہتے تھے. مگر وہ طغیان اور سرکشی پہ آمادہ تھے. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم لوگ اصحاب جبال ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یا نہ باہری کوئی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ یہاں کوئی کمزور یہاں نہ کوئی وبا آ سکتی ہے، اور نہ ہم ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہیں. وی آر سو کالڈ، بہت سویلائزڈ لوگ ہیں، جیسے آج یہ کہتے ہیں وی آر سو کالڈ سویلائزڈ پیپل، ہم بہت سویلائزڈ ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے گرم ہواؤں کے ذریعے اللہ نے عذاب نازل کیا، کہ وہ گرم ہوائیں جو ہیں ان کے محلوں میں داخل ہوئیں، اور جب وہ جسموں سے لگتی ہیں تو ان کی کھال اتر جاتی، یعنی کہ ہواؤں میں آگ کے شعلے جیسے لپٹے ہوئے تھے، تو وہ بھاگے پھر وہاں سے جیسے کسی نے ماس ڈسٹرکشن چھوڑ دیا ہو. تو اپنے اس محلوں سے باہر نکلے، اور پھر وہ اس ڈر سے کہ اب یہ ہمیں جسم کو جلا رہی ہے ہوا، اور سامنے دریا تھا انہوں نے وہاں کودا. اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. آج بھی وہ ڈیڈ سی موجود ہے، بحر الموت، جہاں یہ پوری قوم لط ڈبوئی گئی تھی، قوم سمود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی عظمت، اس کی قدرت کے مد مقابل جب ہم خود خدائی کے دعویٰ کر بیٹھتے ہیں تو زمانے میں آئندہ یا موجودہ کوئی ایسا فرعون نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ نے کوئی موسیٰ نہ پیدا کیا ہو، اور کوئی ایسا نمرود نہیں ہوگا جس کے لیے کوئی مچھر نہ ہوا ہو. بالکل، بے شک، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، درست فرمایا. اور یقیناً جو ہے جب بھی انسان جو ہے وہ غافل ہوتا ہے اور غرور تک جاتا ہے، آپ کو ہم نے وہ دیکھا ہے، وہ ٹائٹینک والی مثال جو ہے جس نے وہ بنایا تھا تو اس نے کہا تھا یہ ڈوب نہیں سکتا، لیکن دیکھ لیجئے کہ وہ بھی ڈوب گیا. اور وہ تھوڑی سی سپیڈ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کہ ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا. اور فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے ہنر بندی، اقبال کا شعر ہے نا، یا مرد کوہستانی یا بندہ صحرائی. تو فطرت کے تقاضوں سے ہم الجھ نہیں سکتے. جب بندہ فطرت کے تقاضوں سے
اور قوانین خداوندی سے ٹکرایا ہے اور تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے، وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا، ایسے ہی وہیں سے اس کا زوال شروع ہوا ایسے ہی آپ دیکھیے نا کہ ابھی ان حالات میں جب سے کووڈ-19 شروع ہوا، یہ پینڈیمک کے نتیجے میں سن رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مغرب کے جو لوگ ہیں جو اس وقت کوارنٹائن ہیں، انہوں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. اس مطالعے کے نتیجے میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے. جی امریکہ میں کئی سنگر مسلمان ہوئے، کئی فلم ڈائریکٹر مسلمان ہوئے قرآن پاک کو پڑھ کر، کہ جو بات آج ہم فیس کر رہے ہیں وہ قرآن عظیم میں موجود ہیں ساری چیزیں. جس طرح وبا کے حوالے سے کہ جس علاقے میں وبا ہو باہر والا کوئی شخص وہاں نہ جائے، اور جہاں پہ وبا ہو وہاں والا شخص کوئی باہر نہ آئے، یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور آج یہاں پہ ہم لاک ڈاؤن اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ اسلام جو ہے وہ ہر دور کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے. یاد لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ قوم جو حامل قرآن ہے اسے کیا ہو گیا ہے. بس یہی سلسلہ بس اور آپ دیکھیے یہاں مسلمانوں کا جو ریشو ہے، میں برٹن کی بات کر رہا ہوں، یو کے کی بات کر رہا ہوں، یہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کے اعتبار سے ایک بہت بڑا حصہ اس کا شکار ہے. یعنی کہ ایشین اور چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم، ان کو زیادہ نے افیکٹ کیا ہے. جی دوسرے بھی ہیں لیکن ہم لوگوں میں یہ یقینی طور پہ یہ مرض موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر اپنا فضل فرمائے. اس لیے کہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ یقیناً آفات الہی ہیں. اور میں نے اس دن جیسے کہا تھا کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، جو قرآن ہی کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا میں، کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و ابیہ، کہ امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، فرمایا گیا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے اور باپ بچہ جو سے، ہے وہ بالکل دوست سے، احباب سے، جی بیٹوں سے بھاگے گا. وہ تو بھاگ رہے ہیں نا سب. یوم یفر المرء، بھئی آپ مجھ سے ہینڈ شیک نہ کریں، ہم آپ فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ مصافحہ نہ کریں، ہم دور رہیں. یہ کیفیت، یہی کیفیت گھر میں بھی تو ہے نا کہ فاصلے میں رہیں، دور نہ بیٹھیں. تو ہم نے اپنے اہل خانہ سے، اپنے دوستوں سے، اقربا سے، بھائی بہن سے ہم نے ایک فاصلہ اختیار کر لیا ہے. تو جو چیزیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، آج وہ دن آ گیا نا، تو قیامت کے آثار میں کیا اثر یہ بھی تو ہے. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. تو یہ یعنی کہ چیزیں جو اس وقت ہم سوچتے اور سنتے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، وہ والی بات آج ہمیں سچ ثابت اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ آج ماں بیٹے سے بھی دور ہو جاتی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بھائی سے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ وہ اپنی جان کے لیے وہ اس سے 6 فٹ کا فاصلہ وہ برقرار رکھتا ہے کہ باقی معاملات تو بعد میں، پہلے یہ والا سلسلہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. جی آپ لیکن وہ ایک دن اب اس کے آگے بھی بہت سارے ہو سکتا ہے. اچھا، ہم نے پڑھا کہ ہر 100 سال کے بعد کس طرح کے آفات آتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ عہد رسالت میں جو ہے جیسے ہیضہ کا آنا، وباؤں کا پھوٹنا، کہ آبادی میں جو لوگ جہاں وہیں رہیں، باہر نہ جائیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے پینڈیمک اس وقت بھی رہے ہوں گے. تو ہر 100 سال کے بعد ایک صدی کے انتہا پر اس طرح کے حوال آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 2020 کا واقعہ ہے، 2019 کا واقعہ ہے، آئندہ صدی میں پھر وہ کچھ اس کی شکل ہو. تو جو صدیاں ہم زمانے گزرتے جائیں گے، وہ زمانہ اپنے خسارے کی طرف لوٹ رہا ہے. جی زمانہ اپنی نہایت کو لوٹ رہا ہے، زمانہ اپنے زوال کو لوٹ رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں. تو اللہ رب العزت جو خالق زمین و آسمان ہے، جو ٹائم و اسپیس کا خالق ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، واللہ العظیم جو خالق زمانہ ہے وہ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ آپ اس شے کی قسم کھاتے ہیں جو آپ سے زیادہ معظم ہو. اللہ کی بارگاہ میں کس کو عظمت حاصل ہے؟ ساری عظمتیں تو اس کے آستانے قدس پہ سجدریز ہیں، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی. یہ بڑی بات ہے، بلکہ اس پہ ہم ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ کہ سورہ عصر کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ تو ویسے کوئی چیز فرما دیں تو ہمارے لیے حرف آخر ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہو جاؤ، چیز ہو جاتی. وہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک 0.11 والی بات ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز پہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ والی بات رہتی نہیں ہے. وہ والی انشاءاللہ وہ اس پہ ہم آگے کا جو لفظ کا جواب ہے قرآن عظیم میں، جو یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کی بعض آیت کریمہ بعض کی تشریح کرتی ہیں. زمانے کی قسم کیوں؟ انسان گھاٹے میں، اس لیے کہ انسان زمانے سے محبت کرتا ہے. زمانے ہی میں عیش ہے، زمانے ہی میں طاقت ہے، زمانے ہی میں حکومت ہے، اقتدار ہے، اس کی شوکت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی صحت ہے، اس کی ریاست ہے.
تمام اسی سے وابستہ ہیں، ٹائم اور اسپیس. جی ہم سب اس سے متاثر ہیں زمانے سے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو اسے محبت کرتا ہے، تو محبت کرنے والے گھاٹے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ نہیں گھاٹے میں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، بالکل، اور صبر کی تلقین کرتے تلقین رہے. کیا، اس کی وصیت کی. جی بالکل ایسے. بڑی خوبصورت بات ہے. اور ہم آخری حصے میں داخل ہو جائیں. تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کی پرسنل جو لائف ہے اس کے بارے میں، آپ نے پہلا روزہ کب رکھا، کس ایج میں؟ مجھے تو یاد نہیں، لیکن بہرکیف میں چونکہ 12 سال سے مجھے یاد ہے الحمدللہ. کوئی بچپن کا کوئی واقعہ کہ آپ نے پہلا روزہ رکھا ہو اور کہیں خاموشی سے موقع پا کے کوئی پانی پی لیا ہو کچھ؟ بعض کا شروع میں جب روزہ فرض نہیں ہوتا تو بچہ جو ہے شوق بھی پورا، کچھ ایسی چیز آپ کی لائف میں؟ اب اتنی پرانی بات تو خیر مجھے یاد نہیں، چونکہ میرا خانواد الحمدللہ ہمارے گھر میں لگ بھگ 20 کے قریب علماء ہیں. ماشاء اللہ. ہاں، اور والد صاحب ظاہر ہے کہ وہ خود بھی نہایت ہی دیندار اور پڑھ لکھی شخصیت تھی وہ. تو گھر کی تربیت کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ ہم نے اس طرح کی باتیں ہم نے سن رکھی تھی روزے کے تعلق سے. اور چونکہ مدرسے سے بھی وابستگی میری رہی، تو اپنے اساتذہ کی باتیں میں اس عمر میں جو بھی ہم سمجھ سکتے، ظاہر ہے کہ 12 سال کی عمر میں ابتدائی طور پر جو کتابیں پڑھنے کا رواج ہوتا ہے وہ میں پڑھا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں 12 سال یا 13 سال کی عمر تھی اس وقت میں نے فقہ کی ابتدائی کتابیں ہم نے شروع کر دی تھیں، بنیادی طور پہ جو نماز کی کتابیں ہوتی ہیں. اور اسی وقت حضرت شیخ سعدی کی ایک کتاب ہے گلستاں بوستاں، جی جی بالکل، فارسی میں. اب چونکہ ہمارے ہاں علماء کرام میں بھی فارسی پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، اب پرشین نہیں پڑھتے. مگر ہم نے الحمدللہ گلستاں بوستاں وہ جو کتاب تھی اس میں بہت سارے سے مسائل بھی تھے، واقعات بھی تھے، نصیحتیں بھی تھیں. تو شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا، اپنے سفریات کا، اپنے تجربے کا نچوڑ اس میں بیان کیا ہے. ایسا ہی بالکل. یہ اس دور میں بلکہ میرا خیال ہے ہر پڑھے لکھے گھرانے میں جو بزرگ ہوتے تھے وہ گلستان بوستان، حکایات رومی، یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھ رکھی ہوتی تھی. اور وہ وقتاً فوقتاً جب بھی گھر میں بیٹھک ہوتی تھی بچوں کے ساتھ تو وہ واقعات بتاتے ہوتے اور اب بھی یعنی کہ جو اچھی درسگاہیں ہیں، جو کریش کورس نہیں پڑھاتی ہیں، جو عالمیت کا کورس مکمل پڑھاتی ہیں، جو علماء کریش کورس پڑھ کے نہ آتے ہوں، مکمل کورس پڑھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 10 سالہ یا 9 سالہ اس کورس میں درس نظامی کا جو کورس ہے وہ پڑھے اگر صحیح طریقے سے، تو ظاہر ہے جو بہترین قسم کا گریجویٹ ہوتا ہے وہ، اور یہ وجہ کہ صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں پڑھنے کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ چیز ہے جتنا پڑھیں گے دین کو، اسلام کو، اتنا زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں گے. ہم جان سکیں گے کہ اپنے اندر، ہمارے اندر کوتاہیاں کیا ہیں، اس کو کیسے درست کرنا ہے. وہ تبھی پتہ چلے گا اگر دین کے ساتھ شغف ہوگا، اس کے ساتھ انس ہم رکھیں گے، پڑھیں گے وہ ساری چیزیں. روزہ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کوشچن کیے تھے کہ بچے کو روزہ کب فرض ہوتا ہے یا کب رکھوایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے گھروں میں بعض کا سننے کو مل جاتا ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے جی، وہ بڑا ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا. وہ 15 سال 16 سال وہ چھوٹا ہی تصور ہوتا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ تاکہ ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ اس چیز سے مستفید ہوں. اصل یہ ہے کہ بلوغیت کے بعد جیسے کہ نماز فرض ہے بالغ ہونے کے بعد، اور روزہ بھی فرض ہے، تو اس کی جو عمر کی جو قید ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، اگر 15 سال ان کی ایج ہو، یعنی بلوغت کی قید ہے، اگر وہ 15 سے پہلے بھی ہے تو وہ پہلے فرض بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ہو گئے. لیکن ایک بہت ممکن اس کا اظہار نہ ہوا ہو، لیکن بچہ ہو یا بچی ہو، 15 سال کی عمر اگر اس کی ہو جائے اور بلوغیت کے بظاہر آثار بھی نہ ہو تو بالغ ہی مانا جائے گا عند الشرع. درست. مطلب ان دونوں چیزوں میں اگر وہ 15 سال تک پہنچ گیا ہے اور بلوغت کے آثار نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے. بالکل. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ اگر بلوغت کے آثار پہلے نظر آ جاتے ہیں یا بچوں کو پتہ چل جاتا ہے یا والدین کو، تو وہاں سے بھی روزہ رکھیں. بالکل. چونکہ نماز ہو کہ روزہ ہو وہ مشروط ہے بلوغت سے، وہ چاہے 14 سال کی مدت میں ہو یا 15 سال کی مدت میں ہو. لیکن اگر بھئی حالات ہیں، موسم ہے، ماحول ہے، کھانے پینے بڑا اثر اس کا ہوتا ہے، تو اگر اس مرحلے میں 13 یا 14 سال کی مدت میں اگر بچہ ہو یا بچی ہو بالغ ہو جاتے ہیں، اگر تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے ماں باپ کو اس کا علم، اس کا پتہ ہے، تو اس سے کہا جائے کہ روزہ رکھے. لیکن اگر 15 سال کے بچے یا بچیاں ہو جاتی ہیں، یہ نہایت ہے عمر کی، اس اسٹیج پہ آنے کے بعد انہیں بالغ تصور کیا ہی جائے گا کہ اب یہ بچے بالغ ہیں. بالکل دوست.
اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے تو یہ بھی ہے نا کہ 10 سال کا بچہ اگر ہو جائے تو اسے پھر آپ سختی کے ساتھ 7 سال کا بچہ اگر ہو جائے تو اس سے اسی تربیت کریں اور 10 سال کا ہو سختی کریں 13 سال تو اور سختی کریں اور سختی ہے کیونکہ وہ بلوغت اس دائرے میں آ جائے گا. جی ہاں اس لیے اس میں کوئی شک نہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں یقیناً آج بہت سے کویسچنس ان کے جو ذہنوں میں تھے ان کے جوابات مل چکے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہنوں میں ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے آج میں جب ریڈیو پہ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تراویح چونکہ ہم گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں, تو کیا روزے داروں کے لیے باجماعت پڑھنا تراویح شرط ہے؟ ان کا یہ سوال تھا. تو اس کا جواب یہ کہ روزے داروں کے لیے تراویح سے مشروط نہیں کہ جو روزہ رکھیں وہی تراویح پڑھیں, فرض نہیں ہے نا. جو لوگ اگر روزہ رکھ بھی نہیں پاتے, معذور ہیں کسی وجہ سے, وہ بھی تراویح پڑھیں گے. وہ تراویح سنت موقدہ ہے, وہ بھی پڑھیں گے. لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے, جماعت مسجدوں میں نہیں ہو رہی, اپنے گھروں میں پڑھیں گے تراویح. تو گھر میں اگر افراد خانہ موجود ہیں تو ایک شخص امام بن جائے, دو مقتدی ہوں, نماز پڑھ لیں. بالکل. اور یہ بڑی اچھی صورتحال آج کے ماحول میں خاص طور پہ گھروں میں اگر جماعت شروع ہو جائے تو بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور جماعت میں کیسے پڑھنے, تو غلطیاں جو ہوں گی وہ والدین جو ہے وہ درست کر پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی کویسچن ہو تو آپ یہاں پہ اسٹوڈیو کا نمبر آپ کو پتہ ہے 01412808779, اور اگر بیرون ملک سے کوئی کال کرنا چاہے تو وہ 0044 اس نمبر سے پہلے لگا لے, اور باقی نمبر یہی ہے. اپنا کویسچن کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اور اس کا اندراج ہوگا یہاں پہ, ہم پھر اگلی نشست میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور کسی حوالے سے آپ کو اس پروگرام کی کوئی اوپینین دینا چاہیں کہ اس کو اور مزید کیسے بہتر کیا جائے تو اوپینین بھی آپ اسی نمبر پہ دے سکتے ہیں. اور آج جو ہم نے کہا سنا سیکھا, اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری طرف سے اتنا ہی, انشاءاللہ کل زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم.